تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک ایسی رجیم جو کسی ریاست کی سرحد کو ہی نہیں مانتی تو وہ کس ریاست کا دفاع کرے گی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک پراکسی ہے جو اس وقت اپنے اثر رسوخ اور دہشت گردی کے ذریعے نہ صرف اپنے لوگوں پہ قابض ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی دہشت گردی کرنا چاہتی ہے دوسری علاقائی طاقتوں کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے اس کا جواب پھر طاقت ہی ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کرمنل گینگز ہیں اور کرمنل گروپس ہیں اور آپ کے پاس اللیجیٹمیٹ جو ہے پروسیسز ہیں تو ظاہر ہے ان کا جواب پھر آپ طاقت سے ہی دیں گے، اس پہ ان سے آپ بات چیت تو نہیں کریں گے۔ اور یہی پاکستان کا موقف ہے کہ آپ اگر پاکستان کے ساتھ باضابطہ طور پہ ایک ریاست کے طور پہ چلنا چاہتے ہیں تو پاکستان تیار ہے، لیکن اگر آپ ایک ریاست کی سرحد کو ہی نہیں مانتے، ایک ریاست کی شناخت کو نہیں مانتے اور دہشت گردی پہ بضد ہیں تو پھر پاکستان جواب تو دے۔ سینئر اینکر پرسن مسعود رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی مفصل پریس کانفرنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ پریس کانفرنس الحمدللہ جو ہماری کامیابیاں ہیں اس کے تناظر میں تھی، اور ساتھ ساتھ جو انڈیا کی طرف سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور پاز پر ہے، تو اگر پاز پر ان کے لیے تو پاز پر ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ان کی طرف سے کچھ کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ تو بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس تھی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی کیا کامیابیاں تھی، پاکستان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، یہ دشمن کو سمجھ لینا چاہیے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ہمسائے ہیں، ہمسایوں سے آپ لڑ کر نہیں رہ سکتے۔ پاکستان نے آج کی پریس کانفرنس میں بھی امن کی بات کی ہے، اور مگر یہ بھی بتایا کہ اگر جارحیت کی تو جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ سخت دیا جائے گا۔ تو پاکستان کے موقف کو آج بیان کیا گیا، اور پاکستان کا جو ریزالٹ ہے دہشت گردی کے خلاف اور امن کے ساتھ جو پاکستان کی ایک ایفیلیشن ہے نا، اب لیکن جو نئی دنیا ہے نا، جو اس گلوبل ساؤتھ کی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پیس کے ساتھ ڈیولپمنٹ، اور یہ سلوگن ہے سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا، اور جو لیڈرز ہیں خطے کے ان کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو پاکستان کی وہی فلسفی ہے، اور یہ فلسفی ہمارے پڑوس والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو آج ان کو واضح کر کے بتا دیا گیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، امن کے ساتھ ترقی چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو جیو اور جینے تو کی پالیسی ہونی چاہیے، پاکستان کی یہی پالیسی ہے۔ لیکن اگر کسی کو شوق ہے قوت بازو آزمانے کا تو وہ آزما کے دیکھ لے، ہم پہلے سے بھی زیادہ تیار ہیں۔ صحیح، مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ واقع صاحب، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے میں آپریشن غزو الحق کے حوالے سے بات کر رہی تھی، جس طرح سے مسعود صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پڑوسیوں کو جواب دیا گیا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن کسی طرح سے بھی اپنی سالمیت پر کوئی آنچ برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغانستان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بھارت کی جو پراکسی بنا ہوا ہے، جس طرح سے بھارت کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے، افغانستان کو جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اچھے ہمسائے کے طور پر پاکستان کے ساتھ رہے؟ اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کا رجحان، اس کی دوستی، اس کی محبت پاکستان سے ہونی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، افغانیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں افغانیوں کو پاکستان نے پناہ دی، ان کو کھانا دیا، رہنے کو جگہ دی، ان کو جابز دی، ان کی لائف سٹائل یہاں تبدیل کیے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ افغانستان اور افغانستان میں رہنے والے اس وقت جو زیادہ تر لوگ ہیں، میں بہت زیادہ باقی عوام کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن وہ ٹولہ جو اس وقت افغانستان پر قابض ہے وہ ایک پپٹ کی طرح بھارت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ جو بھارت کہتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپریشن غزو الحق کے ذریعے پاکستان کی مسلح افواج نے جو زبردست آپریشن جاری کیا ہوا ہے، بڑی واضح ایک فرق ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلے دہشت گردی زیادہ ہو رہی تھی اور اب اس کا گراف بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے۔ یہ کامیابی ہے پاکستان کی مسلح افواج کی۔ یقینی طور پر ان آپریشنز کے بعد افغانستان اور وہاں کی جو ایک خود ساختہ حکومت ہے اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب اگر جو جواب بھارت لے چکا ہے پاکستان سے، اگر پاکستان اس طرح کا جواب افغانستان کو دینا چاہے تو اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ، میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان ابھی افغانستان کے ساتھ بڑا پیار کر رہا ہے، بڑا اس کے ساتھ کوئی اچھا وہ والے ہارڈ وہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس پہ وہ نہیں آ رہا۔
پھر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ امن امان سے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں ضرورت پڑتی ہے ہماری مسلح افواج اپنے تمام تر جو ان کی قوت ہے وہ بھی پھر استعمال کرتی ہیں. دیکھیں نا اس کے نتیجے میں کتنے بڑے بڑے دہشت گرد اور کتنے گروپس جن کو واصل جہنم کیا گیا، اور ان دہشت گردوں کے خاتمے کے بعد پاکستان کے اس خاص ایریے میں جس میں بلوچستان ہے، KPK ہے، ان علاقوں میں اس وقت کافی حد تک امن آ چکا ہے. اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے اگر یہ آپریشن غضب الحق اتنی شدت سے شروع نہ ہوتا تو اس وقت ان دشمنوں کے عزائم جو کہ حقیقت میں بھارت ہے دشمن. میں آپ کو تو حقیقت میں افغانستان پاکستان کا دشمن نہیں ہے، بھارت دشمن ہے، بھارت کے ہاتھوں وہ کھیل رہا ہے.